بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 43 سے 46 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کا تفصیلی خلاصہ اور ماقبل کے ساتھ ربط پڑھیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مطلب یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد تم یہ دونوں کام کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، تو یہاں پر یہ جھکنے کے معنی کے اندر ہے، مطلب یہ کہ تم عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ باقی انشاءاللہ مزید جو تفصیل ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ آگے دیکھیں، اتأمرون الناس بالبر۔ دیکھیں، یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے، تو یہود کے جو باقی وہ علماء جو ایمان نہیں لائے تھے، جب ان لوگوں سے ملتے تھے جو ایمان لے آئے تھے، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لانے کو ترک نہ کرنا، یعنی ان کے اوپر ایمان لانے پر تم جمے رہو، ہم کسی مصلحت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی یہود کے علماء کی مذمت کے اندر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور تم اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ کتاب سے مراد ہے یہاں پر تورات، کہ تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیونکہ یہ علماء میں سے تھے یہود کے، تو اس لیے تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس میں ایسے عالم کی مذمت جگہ جگہ پر ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل اور شعور نہیں ہے کہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں خود تورات میں تمہیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہی ان یہود کے علماء کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ایمان لانا دشوار ہو رہا ہے مال کی محبت کی وجہ سے، یا تمہیں اس وجہ سے ایمان لانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ تمہیں اپنے مقام اور مرتبے کے چھن جانے کا خوف ہے، تو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو پھر تمہارے لیے ایمان لانا یہ آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ تو خود بہت ایک دشوار اور مشکل کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھیں، یہ نماز ہے، یہ صبر ہے، یہ دشوار تو ہے، مشکل تو ہے، لیکن جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ والا کام دشوار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور انہوں نے اپنے رب کی جانب ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب دل کے اندر یہ والی بات آئے گی تو پھر حق کو قبول کرنا اور حق کو تسلیم کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا اس تفسیر کا خلاصہ۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات اور انعامات یاد دلا کر ایمان لانے کی تلقین کی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 7 آیات میں اجمالی طور پر تذکرہ ہے۔ ان 7 آیات میں سے جو پہلی 3 آیات تھیں ان میں ایمان اور عقائد کا ذکر تھا، جس کا تذکرہ ہم گزشتہ سبق کے اندر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 4 آیات ہیں، آیت نمبر 43 سے 46 تک، ان 4 آیات کے اندر اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر 2 بیماریاں بڑی زیادہ پائی جاتی تھی۔ ایک بیماری تو ان کے اندر تھی مال کی محبت، اور دوسری ان کے اندر بیماری تھی شہرت، مقام اور مرتبے کی محبت۔ تو ان 2 بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک کام تو یہ کہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ جب تم صبر اختیار کرو گے تو تمہارے اندر جو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ کم ہو جائے گی اور تمہارے لیے اس کے اوپر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اس کے اندر جو تمہارے اندر مقام اور مرتبے کی ہوس اور لالچ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ جب تم ایمان لا کر نماز اختیار کرو گے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو مقام اور مرتبے کی ہوس اور لالچ ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔